اس بات کو سوچا کافی عرصے سے کہ ہماری وہ مجالس فضائل مسائل کی پڑھی جاتی ہے اور پڑھی جانی چاہیے، لیکن کربلا کو صرف مسائل کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے۔ کربلا کو ہر اعتبار سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تاریخ کربلا کو پڑھنا بھی حوصلے کی بات ہے اور سننا بھی حوصلے کی بات ہے، اور میں نے یہ حوصلہ کیا اور آپ کی خدمت میں کل اس بات کو عرض کیا تھا پس منظر کے طور پس منظر کے طور پہ اس بات کو عرض کیا گیا تھا کہ مولا حسن کی شہادت کے بعد کوفے کے شیعوں میں ایک تحریک پیدا ہوئی، مولا حسین کو انہوں نے تعزیت کی، ساتھ میں دعوت دی کہ آپ قیام فرمائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مولا نے جواب میں فرمایا کہ وہ جو مصالحت کی تھی وہ میرے امام نے کی، اور میں اس مصالحت پہ قائم ہوں۔ چونکہ مصالحت کرنے والوں میں ایک فریق ابھی زندہ ہے، جب تک وہ زندہ ہے میں مصالحت پہ قائم ہوں، اور اس فریق کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یزید وقت پہ بیٹھا، اس کا تصور دینے والا، اس کی ولی عہدی کا تصور دینے والا بندہ جو ہے اس کا نام بھی میں نے تلاش کیا تھا، اس کو مغیرہ بن شعبہ، یہ بھی عرض کیا تھا کہ پھر جب وقت پہ بیٹھا ہے تو کہنے کو تو 4 نام کہے جاتے ہیں، لیکن اصل میں 2 بندوں سے بیعت کا سوال کیا گیا تھا، ایک عبداللہ ابن زبیر اور دوسرے حسین ابن علی۔ بات میری کل کی تقریر کا خلاصہ آپ کی خدمت میں ہو گیا۔ بڑی اہم شخصیت ہیں جناب زبیر، اگر موقع ملا تو انشاءاللہ ان کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ عشرہ مبشرہ میں شمار ہے اس کا، حضرت زبیر کا عشرہ مبشرہ میں، اور وہ جو حضرت عمر نے کمیٹی بنائی تھی نا 6 رکنی، جو خلافت کی اہلیت رکھتے تھے، ان میں بھی حضرت زبیر کا شمار ہے۔ ان کا بیٹا عبداللہ بڑے باپ کا بڑا بیٹا، لیکن یزید کے اور بنی امیہ کے ڈر سے رات کو راستہ بدل کے مدینے چلا گیا، مکے چلا گیا، راستہ بدل کے مکہ چلا گیا، اور مولا حسین کو مشورہ بھی دیا کہ آپ بھی مکے چلے جائیں اور اسی طرح راستے بدل کے چلے جائیں۔ حسین نے فرمایا جو مشکلات میں راستہ بدل لے وہ علی کا بیٹا نہیں۔ پھر دربار ولید میں کیا ہوا وہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے بھی کل آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آج کی تقریر کی ابتدا یہاں سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی آگے کی بات، یہ تو خلاصہ ہے۔ اتوار کے دن 28 رجب کو مولا نے مدینہ چھوڑا اور 3 شعبان جمعرات کے دن آپ مکے تشریف لے آئے۔
سارے سفر کو میں نے مختصر کیا، 5 دن کا یہ سارا سفر تھا. آپ مکے جب مولا حسین مدینہ چھوڑ کے مکے آ گئے تو وہ جو کوفے والے تھے نا، انہیں اطلاع ہو گئی کہ مولا حسین نے یزید کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. اب وہ بھی نہیں رہا کہ جس سے مصالحت تھی، تو پھر سلیمان بن سرد خزائی کے ہاں دوبارہ میٹنگ ہوئی. بہت بڑا شیعہ ہے، تاریخ اس کی بھی لمبی ہے، ضرورت پڑی تو میں اس میں بھی آگے جاؤں گا. لیکن میٹنگیں عمومی طور پہ سلیمان بن سرد خزائی ہی کے وہاں ہوتی تھی. میٹنگ ہوئی، میٹنگ میں طے ہوا کہ مولا کو کوفہ کی دعوت دی جائے. خط لکھے گئے، وہ جو خط لکھے گئے مولا کو، پہلے نمبر پہ عبداللہ بن مسمع اور ایک عبداللہ بن وال، یہ 2 بندے ہیں جن کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ بن مسمع، عبداللہ بن وال. ان کو خط دے کے کوفی شیعوں نے بھیجا مکے میں مولا حسین کے پاس. یقیناً اس محرم کے بعد اگر آپ نے لطف فرمایا تو آپ فرق محسوس کریں گے کہ ہمیں کچھ معلومات ملی ہیں. عبداللہ بن مسمع اور عبداللہ بن وال کو خط دے کے مولا کی خدمت میں مکے بھیجا. 10 رمضان کو یہ خط لے کے وفد مولا حسین کی خدمت میں آ گئے. 10 رمضان کو یہ 2 رکنی وفد خط لے کے مولا کی خدمت میں آیا. وہ جو خط لکھنے والے تھے نا، انہوں نے سوچا کہ شاید مولا ان خطوں پہ نہ آئیں. کچھ اور بندوں نے دستخط کیے اور خط لکھے. قیس بن مسہر سیداوی اور عبد الرحمن ابن عبداللہ پہ مشتمل ایک وفد 12 رمضان کو پھر مولا کی خدمت میں حاضر ہو. میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ مجھے اندازہ ہے. اچھا، جب یہ خط لکھے جانے لگے تو کوفے کی آبادی میں مولا علی نے اپنا دارالحکومت کوفے کو قرار دیا. واقعی سمجھنے والی بات ہے. مولا حسن بھی 6 ماہ تک اسی جگہ پہ ظاہری حکومت جو ہے وہ کرتے رہے. وہ جو کہا جاتا ہے کوفے کے لوگ سارے شیعہ تھے، شاید یہ بات درست نہیں. بہت مہربانی آپ کی، بہت نوازش آپ کی. بڑے حوصلے سے میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اس لیے دلیل یہ ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خلیفہ وقت مانتے تھے، وہ ترتیب میں ایسے لوگ بھی تھے جو پہلے نمبر پہ حضرت ابو بکر کو مانتے تھے. بہت مہربانی آپ توجہ فرمائیے. دوسرے نمبر پہ حضرت عمر کو مانتے تھے. تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان کو مانتے تھے. اور چوتھے نمبر پہ علی کو مانتے تھے. میں یہاں توجہ نہیں فرما رہے جو جملہ اس کا چاہتا. چوتھے نمبر پہ حضرت علی کو مانتے تھے.
اور یہ سارے خط لکھنے والے بھی مخلص شیعہ علی نہیں تھے. آپ کی توجہ ہے یعنی بہت مہربانی آپ کی، بہت ساتھی آپ توجہ فرمائیں. آپ نے لطف فرما دیا، آپ کی توجہ ہو گئی. یہ وہ ترتیب کے اعتبار سے علی کو چوتھے نمبر پہ ماننے والے بھی تھے اور کچھ مخلص بھی تھے. کچھ مخلص بھی تھے. چلیے میں اس بحث میں بھی نہیں پڑھتا، آگے بڑھتا. جب خط لکھنے پہ آئے تو یہ دو وفد خط لکھ چکے تھے. پہلے علی کی بھی حکومت رہی، حسن کی بھی حکومت رہی. تو کوفے والوں کے ذہن میں آ گیا کہ حسین آ جائیں گے تو حکومت تو حسین کی قائم ہو جائے گی. مہربانی آپ کی، بہت نوازش آپ کی. حکومت تو حسین کی قائم ہو جائے گی. اور یہ جو خط لکھنے والے ہیں یہ قریب ہو جائیں گے حسین کے. بہت مہربانی آپ کی، بہت نوازش آپ کی. یہ قریب ہو جائیں گے حسین کے، کیوں نہ ہم بھی خط لکھیں، کیوں نہ ہم بھی خط لکھیں. اب انہوں نے بھی خط لکھنے شروع کی. میں بحیثیت طالب علم جب خطوں کا مضمون میں نے پڑھا تو مضمون بھی مختلف تھا. کچی باتیں نہیں کرتا، طالب علم کچی باتیں نہیں کرتا. مضمون مختلف تھا. جو مخلص تھے انہوں نے خط لکھا، مولا ہمارا امام کوئی نہیں، آپ ہی امام ہیں، آپ تشریف لائیے اور ہماری رہبری کیجئے. اور جو یہ دیکھ رہے تھے کہ حکومت حسین کی قائم ہو جائے گی، ان کے خط کا مضمون یہ تھا کہ درختوں پہ پھل لگ چکے ہیں اور پک چکے ہیں، توڑنے کا وقت آ گیا ہے، آپ آ جائیے. بہت مہربانی آپ کی، بہت نوازش. یہ خط کے تفصیلات ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کروں. یہ دو طرح کے خط تھے. جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جتنے مخلص تھے ان میں سے کوئی ایک شیعہ بھی حسین کے مقابلے پہ نہیں آیا. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. کوئی ایک بندہ بھی حسین کے مخالف نہیں آیا. جتنے مفاد پرست تھے وہ حسین کے مقابلے تھے. مہربانی آپ کی. 14 ذی الحج کو ہانی بن ہانی اور سعید آخری خط لے کے مولا حسین کے پاس پہنچے. ہانی بن ہانی اور سعید کے آنے کے بعد خطوں کی تعداد 12,000 ہو گئی. 12,000 تعداد خطوں کی. کب؟ 14 رمضان کو خطوں کی تعداد 12,000 ہو گئی. 14 اور 15 کی درمیانی شب مولا نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں کوفہ جانا ہے. رمضان کی 14 اور 15 کی درمیانی شب فیصلہ ہو گیا کہ ہمیں کوفہ جانا. وہ جو علم امامت ہے اس کو ابھی چھوڑ رہا، وہ جو ام سلمہ نے بتایا اسے چھوڑ رہا، جو علی نے کہا اسے چھوڑ رہا. ظاہری اعتبار سے مولا نے 14 اور 15 رمضان کی شب فیصلہ کر لیا کہ ہم نے کوفہ جانا ہے.
15 रमजान को अपना सफीर बना के मुस्लिम को भेज दिया। है या नहीं तो जुमला अर्ज करना तारीफ के ये जुमले। आज की मजलिस थोड़ी सी ज्यादा तारीखी है और मेरा यकीन है कि आप मेरा साथ देंगे और मैं आपको नतीजे तक लेके चलूंगा। 15 रमजान को सरकार ने हजरत मुस्लिम को अपना सफीर बना के कूफे की तरफ रवाना कर दिया। कुछ बातें खत लिख के कूफे वालों को बताई और कुछ बातें जनाबे मुस्लिम को बताई। कूफे वालों को बताया कि मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूं किसे? हो बसिका थी मैं अहले बैती, मेरे अहले बैत में मेरा जो बड़ा बाएतिमाद है उसे भेज रहा हूं। बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत मेहरबानी आपकी, कोई इजाफी बात कर ही नहीं रहा। जो मेरा बड़ा ही बाएतिमाद है उसे भेज रहा हूं तुम्हारे पास। इसने अगर तुम्हारी हुस्ने नियत का बताया तो मैं भी आ जाऊंगा। इसने अगर बताया तुम्हारी हुस्ने नियत का तो मैं भी आ जाऊंगा, पहले सफीर के तौर पे। अलबत्ता होगा अखी, ये मेरा भाई भी है, वसीका थी मैं अहले बैत, और मेरी अहले बैत में मेरा बड़ा बावसूख भी है। और एक बात सरकारे मुस्लिम को कही, और वो क्या थी? तवज्जो आपकी है। मैं दरमियान में इजाफी बातें छोड़ के अर्ज कर, जो बात सरकारे मुस्लिम को कही ना वो ये थी, मुस्लिम कूफे जाके किसी बाएतिमाद इंसान के घर में रहना। मुस्लिम कूफे जाके किसी बाएतिमाद इंसान के घर में रहना। तो मैं सारी बात को छोड़ रहा हूं। सरकार मुस्लिम ने सफर किया, कूफे पहुंचे। जिस बंदे पे सरकार मुस्लिम ने एतमाद किया उसको अमीर मुख्तार कहा जाता है। बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत सरकार मुस्लिम ने जिस घर में जाके मेहमान बनना पसंद किया, जिस पे एतमाद किया, वो अमीर मुख्तार है। नहीं, तारीख का आपको पता नहीं है ना, पढ़ते नहीं लोग, बड़े थोड़े बंदे होंगे जिनको पता होगा। मैंने दिक्कत से तारीख को पढ़ा है। जिस दिन सरकार मुस्लिम अमीर मुख्तार के घर में जाके मेहमान बने थे, अमीर मुख्तार खुद कूफे में नहीं था। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। कितना बड़ा अमीर मुख्तार बंदा था, कितना बड़ा अमीर मुख्तार बंदा था, खुद घर में ना भी हो तो मुस्लिम जैसा बंदा उसका मेहमान बन सकता था। आपने तवज्जो फरमा ली है। एक वजह सरकार मुस्लिम की अमीर मुख्तार के घर के इंतखाब की ये भी थी। और वो क्या? मैंने अर्ज किया आज की मजलिस जरा मुख्तलिफ है, फिर कल से मैं इसको और आसान करने की कोशिश करूंगा। एक वजह और थी। कूफे का गवर्नर नौमान इब्ने बशीर, आपको पता है नौमान इब्ने बशीर, उसकी बेटी की शादी अमीर मुख्तार से हुई थी। नौमान इब्ने बशीर की बेटी की शादी अमीर मुख्तार से हुई थी। मुस्लिम समझते थे कि नौमान इब्ने बशीर चाहे गवर्नर है, बेटी के घर तो छापा नहीं मारेगा ना।
آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں. امیر مختار کوفے میں تشریف لائے تھے جب سرکار مسلم نے قیام فرمایا تھا. جب قیام فرمایا تھا تو پھر جناب امیر مختار تشریف لائے تھے کوفے میں، یعنی آخری دنوں میں. اس سے پہلے امیر مختار کوفے میں تھے ہی نہیں. اور کتنے بندوں نے بیعت کی تھی لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پہ؟ 18,000، کم از کم 18,000. اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر مختار کوئی اتنا بڑا بندہ تھا جس کے گھر میں 18,000 کا آنا جانا رہتا تھا. 18,000 بندے کا آنا جانا رہتا تھا. سرکار مسلم کے ہاتھ پہ 18,000 نے بیعت کر لی. مولا نے مولا حسین کو خط لکھ دیا، یہ بندے آپ پہ اعتماد کر رہے ہیں. میرے ہاتھ پہ 18,000 نے بیعت کر لی. ابھی یہ وقت تھا کہ کوفے کے حالات بنی امیہ کے ہاتھ سے نکل رہے تھے. کوفہ ان کے ہاتھ سے جا رہا تھا. بیعت 18,000 نے کر لی. نعمان ابن بشیر ایک دن منبر پہ آیا، آ کے تقریر کی. کہا سنا ہے کوئی ہاشمی آیا ہوا ہے، لوگ اس کی بیعت کر رہے ہیں، اگر وہ ہمیں نہیں چھیڑے گا تو ہم اسے نہیں چھیڑیں گے. بڑی مہربانی آپ کی بات نہ مانیے. اگر وہ ہمیں نہیں چھیڑے گا تو ہم اسے نہیں چھیڑیں گے. لیکن لوگوں تفرقے میں نہ پڑنا. اگر تم نے حاکم وقت کے خلاف کوئی کام کیا تو میں تمہارے مد مقابل کھڑا ہو جاؤں گا. یہ تقریر کی. اس تقریر کے بعد حضرمی نامی ایک بنی امیہ کا ہوا تھا، وہ اٹھ کے کھڑا ہوا. کہتا گورنر صاحب اس طرح کی تقریروں سے تو کوفے کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. یہ جس طرح کی تقریر آپ نے کی ہے اس طرح کی تقریر سے تو کوفے کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. اب یہ بات علیحدہ سے ہے، پھر کسی موقع پہ عرض کروں گا. نعمان ابن بشیر کہتا ہے میری رائے یہی ہے اور میں کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب نہیں کر سکتا. بہت مہربانی آپ کی، بہت نوازش آپ کی. کہتا ہے کہ میں اس ہاشمی کے خون میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا، میری آخرت خراب ہو جائے. یعنی اتنا ضمیر ابھی اس میں زندہ تھا. کہتا نہیں میں اپنی آخرت خراب نہیں. حضرمی اٹھا. اٹھنے کے بعد یزید کو خط لکھا. اگر یہی گورنر رہا تو کوفہ ہاتھ سے گیا. صرف اس نے خط نہیں لکھا. دو بندوں کا اور نام لے لیتا ہوں. نام مجھے یاد ہے، پتہ ہے کہ آپ کو یاد نہیں رہیں گے، لیکن خلاصہ آپ کے ذہن میں رہے گا. چلو ایک بندے کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت مجھے کرنا پڑے گی. ایک کا نام ہے عمارہ بن ولید. کم پتہ ہے آپ کو، تاریخ کم پڑی. عمارہ بن ولید کو آپ نہیں جانتے، لیکن ایک اور بندہ ہے اس کو آپ بڑا جانتے ہیں. وہ اس کا سگا بھائی ہے، اس کا نام ہے خالد بن ولید. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہو گئی یا نہیں جو جملہ کرنا چاہتا. یہ خالد بن ولید کا بھائی ہے عمارہ بن ولید. اس نے بھی اسی مضمون کا خط لکھا. کوفہ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہو تو یہ گورنر بدل دو. ایک بندہ اور ہے جس نے اسی مضمون کا خط لکھا اور اس کو آپ جانتے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کل تھوڑی سی وضاحت کی تھی، آج میرا جی چاہتا ہے تھوڑی سی وضاحت اور کروں. اس بندے کا نام ہے عمر بن سعد بن وقاص. آپ جانتے ہیں عمر بن سعد کو، آپ نے نام سنا ہے، لیکن میں نے بیان کیا تھا، اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. یہ عمر بن سعد معمولی بندہ نہیں ہے.
یہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، اور سعد ابن ابی وقاص بھی عشرہ مبشرہ میں ہے۔ سعد ابن ابی وقاص بھی 6 رکنی کمیٹی کا بندہ ہے، جس کو حضرت عمر نے خلافت کے اہل سمجھا تھا، یہ ان میں سے ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت مہربانی آپ کی، بہت نوازش آپ کی، آپ نے توجہ فرما لیا ہے۔ جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے کل بتایا تھا 2 بندوں نے جان بوجھ کے علی کی بیعت نہیں کی، ایک عبداللہ ابن عمر، ایک سعد ابن ابی وقاص۔ ساری زندگی حضرت علی کی بیعت نہیں، ان 2 بندوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی۔ اور سعد ابن ابی وقاص کے دل میں تو پتہ نہیں کیا خیال تھا۔ حضرت علی نے مسجد میں کہا نا ایک دن سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، پوچھو پوچھو مجھ سے جو چاہتے ہو پوچھو۔ کوئی اور بندہ نہیں کھڑا ہوا، یہی حضرت سعد کھڑے ہو گئے اور اٹھ کے کہتے ہیں علی دعوے بڑے کر رہا ہے، میرے سوال کا بھی جواب دے گا؟ میں پوری روایت کو پڑھ بھی نہیں سکوں گا، مجبوریاں ہیں میری۔ یہ کھڑے ہو گئے، حضرت صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں یار لاجواب کرنا چاہتا تھا علی کو، بڑا خالص نیت والا بندہ تھا، علی کو لاجواب کرنا چاہتا ہے۔ کہتا ہے یا علی میرے سوال کا جواب بھی دو گے؟ کہا ہاں بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ کہا یہ بتاؤ میرے سر کے اور داڑھی کے بال کتنے ہیں؟ پریشان تو نہیں ہو گیا؟ میرے سر کے اور داڑھی کے بال کتنے ہیں؟ حضرت علی دیکھ کے فرماتا ہے تو اب اٹھا ہے نا، نبی مجھے پہلے بتا گئے تھے۔ بتا گئے تھے علی تو نے سلونی سلونی کا دعویٰ کرنا ہے، اس نے اٹھنا ہے۔ تو نے سلونی سلونی کا سوال، چلو آ گئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، تو نے سلونی سلونی کا دعویٰ کرنا ہے، اس نے اٹھنا ہے۔ سوال یہ کرنا ہے میری داڑھی اور سر کے بال کتنے ہیں؟ میں رسول ہو کے بتا رہا ہوں اس کے ہر بال کے نیچے ایک شیطان رہتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے؟ بڑی مہربانی آپ کی، بڑی نوازش آپ کی۔ آپ تاریخ کو پڑھتے ہیں سادگی سے، میں ذرا دقت سے پڑھتا ہوں۔ یہ مجبور کیوں کیا گیا عمر ابن سعد کو کہ تم حسین کے مقابلے پہ جاؤ؟ کیوں کہا؟ میں نے سوچا اس بات پہ اور میری سمجھ میں آیا آپ تو مومن ہیں نا، محب علی ہیں، ذرا اس ذہن سے سوچئے گا، یہ علی کا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، علی بھی ان کی نظر میں عشرہ مبشرہ، علی بھی 6 رکنی کمیٹی کا بندہ، یہ سعد کا بیٹا، سعد بھی عشرہ مبشرہ، سعد بھی 6 رکنی کمیٹی کا بندہ، یہ اس کو لے کے اس لیے آئے تھے، ان کی نظر میں جتنی اہمیت حسین کی تھی۔ میں آگے بڑھ رہا ہوں، بعض چیزوں کی وضاحتیں نہیں کر سکتا، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اس نے بھی خط لکھا یزید کو، کوفہ تمہارے پاس نہیں رہے گا۔ جب وہ خط پہنچا اس نے اپنے بابا کے غلام سرجون سے مشورہ دیا کہ کوفہ کیسے ہمارے ہاتھ میں رہے گا۔ کہا اگر تمہارا باپ، اچھا چلیے یہاں پہ ایک اور بات عرض کر دوں، بات پوری واضح نہیں ہو پائی۔
جب حاکم شام کا اس دنیا سے جانا ہوا تو بعد میں خلافت کے لیے مسئلہ تھا، خلیفہ بعد میں کون بنے گا. اب یزید کو حق اس لیے تھا نا کہ وہ ابو سفیان کا پوتا ہے، اس کا حق تھا کہ وہ معاویہ بن ابی سفیان کا بیٹا ہے اور ابو سفیان کا پوتا ہے. ایک اور بندہ بھی دل میں خواہش رکھتا تھا کہ مجھے حکومت مل جائے، اور وہ بندہ کون تھا؟ اس کا نام ہے عبید اللہ بن زیاد. کل میں نے کہا تھا پہلے بن ابی تھا، پھر بن ابی سفیان بن گیا. نہیں آپ توجہ ہی نہیں فرما رہے نا جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. وہ ابو سفیان کا پوتا تو وہ بھی بن گیا تھا نا اس ولیمے کے بعد کہ جو کیا گیا تھا اسے بھائی بنانے کے لیے. وہ بھی اپنے آپ کو پوتا ابو سفیان کا سمجھتا تھا. چلو ناجائز تھا یہ اور بات تھی، لیکن تھا تو پوتا نا اس کے دل میں بھی. لہذا اسی وجہ سے یزید اسے ناپسند کرتا تھا. حکومت میری اور کہا یہ کرے. آپ کو پتہ ہی نہیں حکومتوں کے لیے لوگ کیا کچھ کرتے ہیں. بہت مہربانی آپ کی، میں بہت لمبا کر رہا ہوں، مجھے کسی اور نتیجے تک پہنچنا ہے، جلدی کوشش کرتا ہوں تاکہ نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کروں. سرجون کو کہا کیا کروں، کوفہ ہاتھ سے جا رہا ہے. کہا اگر اس وقت تیرا باپ ہو اور وہ تمہیں کوئی مشورہ دے تو تم مانو گے؟ صحابہ کی بات ہے. وہ اندر گیا، آخری دنوں میں سے یزید کے باپ کا خط اٹھا کے لے آیا جس میں کوفے کا گورنر اس نے عبید اللہ بن زیاد کو بنایا تھا. کہا یہ بندہ کوفے کو کنٹرول کر سکتا ہے. مسلم بن عمر باہلی اس کو خط دیا گیا، بصرے کا یہ گورنر تھا، بصرے اسے بھیجا گیا اور اس خط میں لکھا گیا کہ بعض بندے ناپسندیدہ ہوتے ہیں، اگر کردار اچھا ہو جائے تو پسندیدہ بن جاتے ہیں. بہت مہربانی آپ کی، بہت نوازش آپ کی، پسندیدہ بن جاتے ہیں. یہ گورنری کوفے کی بھی تمہیں دے رہا ہوں، کل عرض کروں گا، آج نہیں، وہ ذرا موضوع مختلف ہو جائے گا. مولا حسین نے ایک اپنا ساتھی قاصد بنا کے بصرہ والوں کے پاس بھیجا تھا جس کا نام ہے سلمان. اس کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا. اس نے اپنے بھائی عثمان کو بصرہ کا گورنر بنایا اور حضرت مولا حسین کے اس قاصد کو قتل کر کے روب ڈال کے یہ فوری طور پہ 500 بندوں کو ساتھ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا. گھبرا تو نہیں گیا؟ آپ کی توجہ ہے نا؟ بہت مہربانی آپ کی. میں نے اسی لیے کہا تھا یہ آج کا موضوع ذرا تھوڑا سا پہلے سے بھی ہٹ گیا، کل سے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. آپ توجہ فرمائیے گا. وہ 500 بندہ جو یہ لے کے چلا تھا اس میں اس کا ایک غلام مہران تھا، ایک وہی مسلم بن جو ہے وہ اس کا بندہ جو ادھر خط لے کر آیا تھا ابن مسلم وہ بھی تھا. ایک بندہ تھا جس کو کہتے ہیں شریک بن آبر. ایک بندہ ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن حارث بن نوفل بن عبد المطلب. ایک ہاشمی بھی ہے جس کا نام عبداللہ ہے. اس کو بھی ساتھ لیا اور شریک بن آبر کو بھی ساتھ لیا. شریک بن آبر اور عبداللہ بن حارث یہ دونوں محبان علی میں سے تھے. ان دونوں کی کوشش تھی کہ اسے روک کے رکھیں تاکہ مولا حسین پہلے پہنچ جائے.
इसकी कोशिश थी कि मैं हुसैन से पहले पहुंचूं। बहुत मेहरबानी आपकी। रास्ते में शरीक बिन आवर बीमार हो गया, बीमार भी हुआ, उसने इसको रोकने की कोशिश भी की, नहीं रोका, छोड़ के शरीक बिन आवर को आगे बढ़ गया। मेहरान बीमार हो गया, इसका अपना गुलाम, उसे भी ये छोड़ के आगे बढ़ गया। आप जानते हैं तफसीलात में मुझे अब इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना, लेकिन ये बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये सरकार वाला हुलिया बना के कूफे में गया, लोग इस्तिकबाल के लिए आगे बढ़े, आखिर के पे पता चला हुसैन नहीं इब्ने ज़ियाद है। मामला खासा डिस्टर्ब हो गया, हालात बिल्कुल बदल गए। जो लोग इस्तिकबाल के लिए आए थे अब वो खौफ ज़दा हो गए। बहुत मेहरबानी आप। जो बात अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि शरीक बिन आवर जो मौला अली का मानने वाला था और पीछे रह गया था बीमारी की वजह से, वो रास्ते में है। और सरकार मुस्लिम को जब इस बात का पता चला कि गवर्नर बदल गया है, तो उन्होंने सोचा अब अमीर मुख्तार के घर में रहना मुनासिब नहीं। सरकार, वो हर किसी को उस घर का पता था, सोचा इस घर में अब रहना मुनासिब नहीं। सरकार ने अमीर मुख्तार का घर छोड़ दिया। इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि ये वो बातें हैं जो अब बयान की जाती हैं और बहुत कीमती और अच्छी बातें हैं, और ज़रूरी है आपको भी शियों का पता हो। मुस्लिम के घर से निकल के जिस घर को मेज़बानी का शरफ सरकारे मुस्लिम ने अता किया, उस बंदे का नाम है हानी बिन हानी, हानी बिन उर्वा। हानी बिन उर्वा को सरकार ने मेजबानी का शरफ अता किया। हानी बिन उर्वा जब कभी किसी जंग में निकलता था तो 8,000 इसके खानदान के बंदे इसके साथ चला करते थे, और इसके मुतलका अफराद को मिलके 18,000 बंदा इसका हामी होता था। बहुत बड़ा बंदा था हानी बिन उर्वा। सरकार इसके घर चल गई, मेजबानी का शरफ इसको दे दिया। चलते चलते शरीक बिन आवर जब कूफा पहुंचा तो वो भी जिस बंदे का मेहमान हुआ उसका नाम है हानी बिन उर्वा। वाह, मेहरबानी आपकी। बात आपने तवज्जो फरमा ली है। मैं जुमला आपकी खिदमत आलिया में अर्ज करना चाह रहा हूँ। हानी बिन उर्वा, दो शख्सियतें हानी बिन उर्वा की मेहमान बन गई, एक सरकार मुस्लिम, एक शरीक बिन आबर। शरीक बिन आबर आल-ए-इलाम था, सरकार मुस्लिम खुफिया तौर पे। जब इब्ने ज़ियाद को पता चला कि शरीक बिन आबर हानी के घर में है, तो उसने पैगाम भेजा, मैं तेरी इयादत करने के लिए आना चाह रहा हूँ। वो ये सोच के उसने पैगाम भेजा, पैगाम का आना था। शरीक बिन आबर ने सरकार मुस्लिम को कहा, बदबख्त यही है, जब वो आए मैं उसे बातों में लगा लूंगा, आप बाहर निकल के उसे कत्ल कर देना। वो कत्ल हो जाएगा, मामला ही खत्म। अब बाहर निकलिए, उसे कत्ल कर दीजिए। अभी बातें हो रही थी कि इब्ने ज़ियाद उसके दरवाजे पे आ गया। जब हानी के दरवाजे पे आ गया इब्ने ज़ियाद, तो सरकार मुस्लिम जल्दी से अंदर तशरीफ ले गए और शरीक बिन आबर बैठा रहा। ये आया, बातें की, इयादत की। बार बार शरीक बिन आबर पलट पलट के देखता है कि मुस्लिम बाहर क्यों नहीं आ रहे। फिर कहता है मुझे पानी पिलाओ, कोई नहीं निकला। फिर कहता है मुझे पानी पिलाओ, फिर भी कोई बाहर नहीं आया। फिर कहता हो मेरी जान भी चली जाए फिर भी मुझे पानी पिलाओ।
میری جان بھی چلی جائے پھر بھی مجھے پانی پلاؤ. سرکار مسلم پھر بھی باہر نہیں آئے. غلام سمجھ گیا معاملہ کچھ اور ہے. یہ جو کہہ رہا ہے نا مجھے پانی پلاؤ چاہے میری جان چلی جائے، معاملہ کو گڑبڑ ہے. اس نے اس کو اٹھا کے باہر لے گیا. جب یہ باہر گیا نا ایک مرتبہ ابن زیاد سرکار مسلم پھر شریک بن عامر کے پاس آ گئے. شریک بن عامر دیکھ کے کہتے مسلم میں نے کہا تھا میں تو بیمار ہوں، تم باہر نکل کے اسے قتل کر دینا، تم نے قتل کیوں نہیں کیا؟ کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ جس میں گھر تھا نا وہ گھر والا پسند نہیں کرتا تھا کہ میرے گھر میں آیا ہوا مہمان قتل ہو. بڑی مہربانی آپ کی بہت نوازش آپ کی، آپ نے توجہ فرمائی. دوسرا جملہ توجہ سے سنیے گا. سرکار مسلم کہتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے میں نے اس لیے قتل نہیں کیا کہ ہاشمی کبھی بھی کسی کو دھوکے سے نہیں مارتا. بہت مہربانی آپ کی، بہت نوازش آپ کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاشمی دھوکے نہیں کیا کرتے. سرکار مسلم بیان کر گئے ہیں کہ ہاشمی کبھی دھوکے سے نہیں مارتے، دھوکے نہیں کرتے. کردار ہی ان کا اصل چیز ہے اور اپنے کردار سے ثابت کرتے ہیں کہ لوگ جو بھی کہیں ہم کردار نہیں بدلا کرتے. میں جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں کہنا چاہ رہا ہوں آج کے دور میں بھی ہاشمیوں کو ماننے والے ہاشمیوں نے دنیا میں ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا کردار ہی بولتا ہے. لوگوں کی باتوں میں نہیں آتے، ہم اپنے کردار کے مستحکم ہوتے ہیں. ہم کبھی بھی اب پریشان ہیں کیسے پتا کروں مسلم کہاں ہے. اس کا ایک غلام ہے، نام یاد رہے یا نہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. نام ہے اس کا ماکل. ماکل کو کہا سنیے گا قابل توجہ بات ہے. ماکل کو اس نے کہا یہ 3000 درہم ہیں، تم بن جاؤ شیعہ. یہ 3000 درہم ہے، تم بن جاؤ شیعہ. مسجد میں چلے جانا، آپ کی عظمت کا جملہ ہے. مسجد میں چلے جانا اور جو مسجد میں سب سے زیادہ متقی ہوگا وہ شیعہ ہوگا. توجہ ہی نہیں نہ فرما رہے جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. مسجد میں جانا شیعوں کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جو زیادہ متقی ہوگا نا، جو زیادہ عبادت گزار ہوگا وہ شیعہ ہوگا. جب تم شیعہ کو پہچان لو گے نا تو کہنا کہ میں شام سے آیا ہوں، علی کا شیعہ ہوں، یہاں پہ سنا ہے ہاشمی شخصیت آئے ہیں، یہ پیسے میں ان کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں اور ان کی زیارت بھی کرنا چاہتا ہوں. یہ پیسے لے کے مسجد میں آ گیا ہے. مسجد میں جس شیعہ پہ اس کی نظر پڑی اس کا نام ہے مسلم ابن اوسجہ. وہ زیادہ عبادت کی اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ شیعہ عبادت گزار بھی ہوتے ہیں اور کسی حد تک سادہ بھی ہوتے ہیں. یہ بندوں کی باتوں میں بڑی جلدی آ جاتے ہیں. بندوں کا پرکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. شیعوں آج کل شیعہ سمجھدار ہو گئے ہیں، وہ دوست سے زیادہ دشمن کو پہچانتے ہیں اور 47 سال بھی گزر جائے نا سمجھتے ہیں ہے دشمن. سمجھتے ہیں کہ ہے دشمن اور دشمن پہ اعتماد نہیں کرتے. معاہدوں کے لیے بھی در بدر لوگ پھرتے ہیں.
لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اعتماد نہیں کرتے ہیں مفادات، ہمارے بھی تمہارے بھی اپنے اپنے گھر میں رہو۔ جنہیں 47 سال لعنت کی ہے، اتنی جلدی ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اس دور میں سادہ تھے شیعہ۔ مسلم ابن اوسجہ کے پاس گیا ماقل، شیعہ ہوں، علی کا سنا ہے ایک ہاشمی آئے ہیں، یہ پیسے پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر زیارت ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ سادہ تھے مسلم ابن اوسجہ، پیسے دیے، اسے ساتھ لیا، سرکار ہانی کے گھر سرکار کی زیارت کے لیے اسے لے گئے۔ سرکار نے وہ پیسے لیے، پیسے لے کے ابو ثمامہ ساعدی، آپ پریشان ہیں، آج میں زیادہ نام لے رہا ہوں، ابو ثمامہ ساعدی مولا مسلم کی طرف سے اسلحے کو مرتب کرنے کی ذمہ داری ابو ثمامہ ساعدی کے پاس تھی۔ وہ 3000 اسے دے دیے کہ تم اس کو جہاں مناسب سمجھتے ہو استعمال کرو۔ اب یہ سرکار مسلم کے ہاں پہنچ گیا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے صبح آتا ہے، سب سے آخر میں جاتا ہے۔ جب مکمل دائری سرکار مسلم کی اس نے حاصل کر لی تو اس کے بعد ایک دن ابن زیاد نے 3 بندے بھیجے، جاؤ ہانی کو کہو کہ حاکم تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے بڑی عرض کیا، نام زیادہ ہیں، آپ کو یاد نہیں رہیں گے، لیکن مجھے تو یاد ہے، میں تو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ بہت مہربانی۔ 3 بندے جو گئے ان کے نام سن لیجئے گا۔ ایک بندہ اسما بن خارجہ ہے، تیسرا عمر بن حجاج ہے۔ یہ وہ ملعون ہے کہ جس نے فرات پہ پانی پہ ڈیوٹی دی تھی خاندان طہارت کو پانی روکنے کے لیے، عمر بن حجاج۔ لیکن جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ حضرت ہانی کا سالہ تھا، اس کی بہن کا عقد جناب ہانی سے ہوا تھا، یعنی بڑا قریبی بندہ، اس کو لینے کے لیے بھیجا۔ ایک بات اور سن لیجیے گا، یہ بات ذرا قابل توجہ ہے۔ تیسرا بندہ جو بھیجا گیا، میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا، تاریخ پڑھنا چاہ رہا ہوں اور بنوانے تاریخ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تیسرا بندہ محمد بن اشعث ہے۔ پتہ نہیں آپ کو پتا ہے یا نہیں محمد بن اشعث؟ یہ اشعث بن قیس کا بیٹا ہے۔ مولا امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس کا اشعث بن قیس کا علی کے قتل میں ہاتھ ہے۔ نہیں، اس کی بیٹی جودا کا مولا حسن کی شہادت میں ہاتھ ہے۔ نہیں، ابھی تک بھی میں سمجھا نہیں سکا۔ یہ اشعث بن قیس کے ہاں حضرت اول کی بہن ام فروا ہے۔ نہیں، میں شاید سمجھا نہیں پایا آپ کو۔ یعنی اشعث بن قیس کی بیوی حضرت کی سگی بہن ہے، اور محمد بن اشعث حضرت کا بھانجا ہے۔ مجھے نہیں پتا قاتلان حسین کون ہے، میں کیسے کسی کو قاتلان حسین، مجھے پتا نہیں، لیکن یہ حضرت کا سگا بھانجا ہے۔ اس کا دوسرا بھائی کربلا میں قاتل حسین ہے، اس اشعث کا بیٹا۔ ان تینوں کو بھیجا ہے، ہانی کو کہو کہ آئے، آ کے ملنا چاہتا ہے۔ ہانی نے کہا میں بیمار ہوں، آ نہیں سکتا۔ آنے والوں نے کہا حاکم کہتا ہے
کہ اب تم ڈیرے پہ بیٹھتے ہو، جب ڈیرے پہ بیٹھتے ہو تو آ جاؤ۔ ہانی چلے گئے، قریب لے کے آ گیا میں آپ کو۔ ہانی چلے گئے، جب دربار میں ہانی گئے تو کہا سنا ہے مسلم تیرے پاس ہے۔ اس نے بہانہ بنایا، ٹالنے کی کوشش کی، کہتا نہیں ہانی تیرے پاس ہے، مان جا۔ جب حضرت ہانی نہیں مانے تو اس نے ماکل کو اشارہ کیا، وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ جب ماکل سامنے آ کے کھڑا ہوا تو ہانی کو پتہ چل گیا سازش کیا تھی۔ ماکل کو دیکھ کے جب سمجھ آ گئی کہ سازش اسی کی تھی تو ہانی دیکھ کے کہتا ہے نہیں، اصل بات یہ ہے کہ میں نے مسلم کو دعوت نہیں دی تھی، لیکن ایک بندہ خاندان بنی ہاشم کا، حسین کا سفیر میرے دروازے پہ آ گیا، بھلا میں بھیج کیسے سکتا تھا؟ حسین کا سفیر میرے دروازے پہ آ گیا، میں واپس نہیں کر سکا، مجھے شرم آتی تھی، حیا۔ کہا چلو کوئی بات نہیں، تم نے رکھ لیا نا مہمان، اب تو پتہ چل گیا ہے نا وہ حکومت کا مخالف ہے، اسے پیش کرو۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، اگر تم مجھے مجبور کرتے ہو تو میں جاتا ہوں، درخواست کرتا ہوں مولا کوئی اور گھر اپنی مہمان نوازی کے لیے کوئی اور گھر منتخب کریں، میں معذرت کر لیتا ہوں، لیکن میں پیش نہیں کروں گا، میرا مہمان ہے۔ عزت دار لوگ اپنے مہمانوں کی قدر کیا کرتے ہیں۔ کہا وہ میرا مہمان ہے، میں دینے کے لیے تیار، خود دینے کے لیے تیار نہیں۔ جب کہا میں خود دینے کے لیے تیار نہیں، جھڑپ ہوئی جناب ہانی کی اور عبید اللہ بن زیاد۔ عبید اللہ بن زیاد نے جناب ہانی کو مارنا شروع کیا، دیتا کیوں نہیں؟ حضرت ہانی کی اندر کی شیعت کھل کے آ گئی۔ بعض اوقات شیعہ مصلحت سے کام لیتے ہیں، لیکن پھر کوئی موقع آتا ہے جب شیعت واضح ہو جاتی ہے۔ ہانی دیکھ کے کہتے ہیں تیرا حق ہی نہیں اس ممبر پہ بیٹھنا، تیرا حق ہی نہیں اس ممبر پہ بیٹھنا، اس ممبر کا وارث حسین اور علی ہے، نہ تم حقدار ہو نہ تمہارا حاکم حقدار ہے، تم اٹھو اور جاؤ۔ اس نے سرکار ہانی کو مارنا شروع کیا، زخمی ہو گئے سرکار ہانی۔ جب زخمی ہو گئے باہر پتہ چلا مزہج قبیلے سے ان کا تعلق تھا، وہی عمر ابن حجاج جو اس کا سالہ تھا، اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، دارالامارہ کا محاصرہ ہوا۔ دارالامارہ کے محاصرے میں اتنا خوف پیدا ہوا کہ قاضی شریح کی مدد حاصل کی گئی کہ جاؤ جا کے تم کہو کہ ہانی زندہ ہے۔ ہانی کی زندگی کا جب پتہ چلا تو مزہج قبیلے کے لوگ بکھر گئے۔ اتنے میں بغیر پلان کے، بغیر پروگرام کے سرکار مسلم کو قیام کرنا پڑا۔ سرکار مسلم نے قیام کیا، دارالامارہ کا محاصرہ ہوا، صرف 50 بندے رہ گئے تھے دربار میں، اور محاصرہ پوری طرح سے ہو چکا تھا۔ ایسے موقع پہ آج کل کے حوالے سے نہ سمجھیے گا، یہ اس دور کی بات ہے۔ اس دور میں بھی لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے محلوں میں جن بندوں کو نمائندے کے طور پہ ہر محلے میں بنایا جاتا تھا نا، ان کو عریف کہا جاتا تھا، اور اس کی جمع ہے عرفاء۔ عرفاء کی میٹنگ بولے گے، ان کو کہا گیا ان لوگوں کو جا کے بتاؤ کہ اگر تم گھروں میں نہ گئے تو شام سے فوجیں آ رہی ہیں، تمہارے گھر تباہ کر دیے جائیں گے،
تمہاری جائیدادیں لوٹ لی جائیں گی، تمہیں پوری طرح سے ختم کر دیا جائے گا۔ یہ حالات ایسے پیدا ہوئے، بہت مہربانی آپ کی، بہت بلند شان کی، حالات ایسے پیدا ہوئے کہ لوگ آتے تھے اپنے بھائی کا یا کسی دوست کا ہاتھ پکڑ کے گھر میں لے جاتے تھے۔ بالآخر نوبت یہاں تک پہنچی، مختصر کر رہا ہوں کہ جس کے ہاتھ پہ 18,000 نے بیعت کی تھی، آخری نماز پڑھا کے باہر نکلے تو تنہا رہ گئے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ آج میں نے تاریخی طور پہ ذرا زیادہ باریک باتیں کی، کل انشاءاللہ ذرا سادہ سی باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایسے عالم میں جس کی 18,000 نے بیعت کی تھی، گلی میں نکلا ہے تو راستہ بتانے والا بھی کوئی نہیں۔ اور سیدو غیر سیدو، سوچو تو صحیح کتنا مشکل ہے گلیوں میں چلنا جب بیٹے بھی جدا ہو چکے ہیں، جب بیٹے بھی جدا ہو چکے، کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں، ساری رات چکر لگاتے لگاتے صاحب سعادت الدارین نے اس جملے کو نقل کیا ہے کہ آدھی رات کو ایک دروازے پہ میرے مولا پہنچے جہاں پہ ایک عورت اپنے بیٹے کے انتظار میں کھڑی تھی، اور وہ عورت مومنہ تھی، نام طوعہ تھا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ عزاداروں میرے مولا چلتے چلتے جب طوعہ کے دروازے پہ پہنچے نا، اسے دیکھ کے کہتے ہیں یا امت اللہ اس کینی ماءن، کنیز خدا تھوڑا سا پانی پلا سکتے؟ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی، اے کنیز خدا تھوڑا سا پانی پلا سکتی ہے؟ مومنہ عورت تھی، اندر گئی، پانی کا ایک جام لے کے آ گئی، مولا کو پانی دیا، مولا نے پانی پیا، پانی پی کے وہ عورت اپنا برتن اندر چھوڑنے کے لیے گئی، آپ کے مولا اتنے تھک گئے تھے کہ اسی کے دروازے پہ بیٹھ گئے۔ اجرکم اللہ، اللہ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے، اسی کے دروازے پہ بیٹھ گئے۔ اور سیدو غیر سیدو، اب دعا کرو، کوئی غریب الوطن اگر کسی کے دروازے پہ بیٹھ جائے، دعا کرو اسے اٹھائے کوئی نہ، دعا کرو اسے اٹھائے کوئی نہ۔ عزادارو جب یہ برتن اندر رکھ کے واپس آئی نا، اس نے دیکھا جو مسافر جس نے پانی مانگا تھا وہ میرے ہی دروازے پہ بیٹھ گیا۔ جب اس نے دیکھا نا میرے ہی دروازے پہ بیٹھ گیا ہے، وہ دیکھ کے کہتی ہے یا عبداللہ علم تشرب الماء، اے بندہ خدا تو نے پانی پی نہیں لیا، تو نے پانی پی نہیں لیا۔ عزادارو جب کہا نا پانی پی نہیں لیا، آپ کے مولا سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ وہ پھر کہتی ہے بندہ خدا تو نے پانی پی نہیں لیا، پھر مولا سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ تیسری مرتبہ یہ طوعہ تھوڑے سے غصے میں آ کے کہتی ہے اے بندہ خدا جب پانی پی لیا ہے تو اٹھ اپنے گھر جا، اپنے قبیلے میں جا۔ عزادارو یہ جملہ کہنا تھا، میرے مولا نے ہاتھ کی ٹیک لگائی، اٹھتے ہوئے جملہ کہا لا منزل ولا عشیرتا فی ھذا المصر، اے کنیز خدا تیرے دروازے پہ بیٹھ اس لیے گیا تھا کہ اب اس شہر میں نہ میرا کوئی گھر ہے نہ میرا کوئی قبیلہ۔ عزادارو جب کہا نا نہ میرا کوئی شہر ہے، نہ میرا کوئی گھر ہے، نہ میرا کوئی قبیلہ ہے،
ये मोमिना औरत थी, परेशान हो गई। परेशान होके कहती है माजा, मामला क्या है, आप हैं कौन? मौला देख के फरमाते आना सफीरुल हुसैन। आपको सुनाएगा मैं कोई अना सफीरुल हुसैन, मैं हुसैन का सफीर हूँ। अल्लाह ये जुमला कहना था तो कदमों पे गिरी, मौला माफी दे दीजिए, मौला माफी दे दीजिएगा, मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं था, ये मेरा घर नहीं, ये आपका घर है, आप अंदर आ जाइए। मौला को अंदर लेके गई, खिदमत की। अज़ादारो, इसका बेटा आधी रात को वापस आया, देखा माँ पलट पलट के इस कमरे में जा रही है। माँ जाती क्यों है? कहा तुम्हें नहीं पता, अल्लाह ने करम फरमाया है, अल्लाह ने करम फरमाया है, खानदान तहारत की फर्द हमारे घर में आ गई है, हमारी आखिरत संवर गई है। ये बदबख्त तो ढूंढी मुस्लिम को रहा था, ये फज्र से पहले मोहम्मद बिन अशास के बेटे को जाके बताता है सफीरे हुसैन हमारे घर में है। अज़ादारों, अभी ताकीबात से मौला फारिग हुए ही थे कि गली में घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई। अजर कमल अल्लाह अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे। अज़ादारों, घोड़ों के टापों की आवाज जब सुनाई दी ना, जल्दी से मौला ने सामाने हरबो ज़र्ब पहना और पहन के बाहर निकलने लगे। अज़ादारों, जब बाहर निकलने लगे ना तो आगे आ गई। मौला, मैं समझ गई हूँ, लोग आपको गिरफ्तार करने के लिए आ गए हैं, आप बाहर ना निकलिएगा, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं आपका दिफा करूंगी, मैं आपका दिफा करूंगी, आप बाहर ना निकलिएगा। मेरे मौला देख के कहते हैं तवा, तुम्हें पता नहीं, अगर किसी शरीफ घराने में बहू बेटियां मौजूद हो और लोग लूटने वाले आ जाएं, बदमाश आ जाए तो घरों में इज्जत नहीं रहती। मैं कहता हूँ मौला, बड़ा फिक्र है आपको तवा की इज्जत का, लेकिन शाम गरीबा ज़हरा ज़ादियाँ होगी और लूटने वाले बदमाश। अजर को अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम नहीं, अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम नहीं। अज़ादारों, मैं छोड़ रहा हूँ मजमून को। मौला को गिरफ्तार कर लिया गया, अमान दी गई, गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके जब लेके गए हैं ना, एक मर्तबा दरबार में लेके गए, एक बंदे ने कोहनी मार के कहा मुस्लिम अमीर को सलाम करो। मौला देख के कहते अमीर हुसैन, मेरे अमीर का नाम हुसैन है। अज़ादारों, कहा मेरे अमीर, जब पता चल गया, पक्का यकीन हो गया कि आपके मुझे कत्ल कर देंगे, एक मर्तबा उमर बिन साद को देख के कहा मेरी कुछ वसीयतें हैं, और बाज़ कहते हैं मोहम्मद बिन अशास को कहा कि मेरी कुछ वसीयतें हैं, ये सुन लो। कहा क्या वसीयतें हैं? कहा जब से मैं आया हूँ 700 दिरहम मुझ पे कर्ज है, मेरी ज़रा बेच के मेरा कर्ज दे दिया जाए, मेरी ज़रा बेच के मेरा कर्ज दे दिया जाए। और दूसरी बात ये है कि जब मुझे कत्ल कर देना तो मेरे लाशे को दफन कर देना। और तीसरी वसीयत ये है कि मैं हुसैन को खत लिख बैठा, हुसैन तन्हा नहीं बल्कि हुसैन के साथ ज़ैनब व कुलसूम, हुसैन को इत्तिला दे देना कि कूफे वाले बदल गए हैं। अज़ादारों, ये वसीयतें की और वसीयतें करके एक बदबख्त को कहा गया कि दारुल अमारा पे ले जाओ। अज़ादारों, सरकारे मौला मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पे ले गए। मेरे उस्ताद गिरामी कदर अल्लामा हाफिज सैयद मोहम्मद सिब्तैन नकवी साहब किबला आलल्लाहु मकामा पढ़ा करते थे, जब मेरे मौला दारुल अमारा की छत पे पहुंचे ना, एक मकाम पे मौला हुसैन पहुंचे।
ایک منزل پہ مولا حسین پہنچے. مولا حسین نے حضرت عباس کو دیکھ کے کہا عباس تمہیں ایک منظر نہ دکھاؤں, تمہیں ایک منظر نہ دکھاؤں. مولا دکھائیے. کہا میری 2 انگلیوں میں سے دیکھو. عزادارو جب انگلیوں میں سے دیکھا ایک مرتبہ کہا عباس کیا دیکھا ہے؟ کہا مولا جلدی کیجئے مجھے کوفہ پہنچائیے, اعجاز امامت سے مجھے کوفہ پہنچائیے. کہا کیا کرے گا؟ کہا مولا اور تو کچھ نہیں کر سکتا, میں جھولی پھیلاؤں گا. دارالامارہ کی چھت بہت بلند ہے, میرے بھیا کا سر بہت نازک ہے, میں جھولی پھیلاؤں گا تاکہ میرے بھیا کا سر میری گود میں آ جائے. عزادارو مولا حسین دیکھ کے کہتے عباس تو نے چھت کی طرف دیکھا ہے, زمین کی طرف نہیں دیکھا. اب جو زمین کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جو گود پھیلا کے کہہ رہی ہے مسلمانوں میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں, جب سے تم نے مدینہ چھوڑا ہے میں نے بقیہ چھوڑ دیا. ماتم حسین, ماتم حسین, ماتم حسین.